وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے۔ اب آئیں ایک تگڑا اعتراض اور اس کا جواب۔ تگڑا اعتراض بہت تگڑا ہے عوامی لہجے میں۔ ماہر کے سامنے تو اعتراض ٹکے کی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن عوام میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور غیر مقلد اعتراض کر لے اور ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہ پڑھا ہوا ہو، دانتوں کو پسینہ آ جائے، اتنا بڑا اعتراض ہے۔ اور قرآن کی اس آیت پہ وہ کہتے ہیں آیت پوری پڑھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم پہ حنفی کیوں رک جاتے ہیں؟ پوری پڑھیں، یہ مسئلہ ہمارے حق میں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ تمام اخوان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے یہ سوال رکھا ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء کی ایک آیت ہے 59، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولو الامر جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے حکام مراد ہیں، جبکہ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے علماء مراد ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں چاہے حکام مراد لیے جائیں یا علماء مراد لیے جائیں، دونوں کو شامل کر لیں تب بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ عالم سے اختلاف ہو جائے، حاکم سے اختلاف ہو جائے تو مرجع اور مصدر اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس آیت سے تقلید کے ثبوت پر دلیل پکڑتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی معنوی تحریف کرتا ہے۔ کیوں؟ تقلید میں چون چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ من وعن اس مقلد جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی باتیں آنکھیں بند کر کے لینا ہے اور ذرہ برابر اس میں چون چرا نہیں کرنا ہے، جبکہ یہاں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو اختلافی مسئلہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ سے اختلاف کوئی نہیں کر سکتا، رسول اللہ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، عالم سے اختلاف کر سکتا ہے، حاکم سے اختلاف کر سکتا ہے، اور تمام کا حل کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین کی کتاب میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ دلیل کے بقیے تقلید کے بقیے کو ادھیڑنے کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں۔
یہی الفاظ کافی ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لوٹانا کہاں ہے؟ یہی تو ہمارا منہج ہے کہ ہر اس آدمی کی بات مانی جا سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب سے بتائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بتائے. اور اگر کتاب و سنت کے خلاف، کتاب و سنت کے برعکس کوئی بات بتاتا ہے تو اس میں اختلاف کرنے کا حق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کیا اور کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مشکات المصابیح حدیث نمبر 3696. صحیح مسلم کی حدیث ہے لا طاعت فی معصیت اللہ. کتاب الامارہ. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے انما الطاعت فی المعروف. بھلائی کے کاموں میں اطاعت ہے. اور اسی طرح سے السمع والطاعت للامام ما لم تکن معصیہ. امام کے لیے، اولو الامر کے لیے سمع و طاعت ہے اس وقت تک جب تک معصیت، نافرمانی اور گناہ کا حکم نہ دے یا معصیت کا آرڈر نہ دے. معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں تقلید کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی بضد ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے تو میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو آپ نے کس کی تقلید کی؟ نمبر 2، اس آیت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، ابو بکر نے کس کی تقلید کی؟ اس آیت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، عمر فاروق نے کس کی تقلید کی؟ اس آیت کو عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین تمام نے سنا. خلفائے راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے کس کی تقلید کی؟ اس زمانے میں کون مقلد تھا؟ مان لیجئے کہ نبی کے علاوہ اب جب نبی کی وفات ہو گئی، خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اس زمانے میں کس کی تقلید کی جاتی تھی؟ اگر کوئی آدمی ہٹ دھرمی پہ اتر آتا اور کہتا ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی تقلید کی تو ہمارا سوال دوبارہ یہ ہے کہ کس کی تقلید کی؟ اس کا نام بتائیے. اور پھر جب خلفائے راشدین نے ان کی تقلید کی جن کا نام یہ بتائیں گے تو ان کو کس نے تقلید کے منصب سے ہٹایا؟ جس کی تقلید ابو بکر نے کی، جس کی تقلید عمر نے کی، جس کی تقلید عثمان نے کی، جس کی تقلید علی نے کی، جس کی تقلید عشرہ مبشرہ نے کی، ان کو اس امامت سے کس نے ہٹایا؟ پھر میرا سوال مزید یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، میں تمام اخوان کو، برادران کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں آپ لوگوں پہ تھوپتا نہیں اپنی رائے، بلکہ ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر صحابہ نے کسی کی تقلید کی تھی تو ظاہر سی بات ہے جس کی تقلید کی گئی وہ مقلد تھا. مقلد، صحابہ مقلدین ہو گئے اور صحابہ نے جس کی تقلید کی وہ مقلد امام ہو گئے. وہ کون سے امام تھے؟ اس امام کو اس منصب سے کس نے ہٹایا؟ کیا تابعی اس امام کو ہٹا سکتے ہیں جس کی تقلید صحابہ نے کی ہے؟ اور نیچے آئیے، تابعین نے کس صحابی کی تقلید کی تھی؟ تابعین نے کس صحابی کی تقلید کی تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے جس
صحابی کا نام لیں گے کہ وہ امام تھے، وہ مقلد تھے، تقلید ان کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تابعین نے تو صحابی کی تقلید کی، تبع تابعین نے کس کی تقلید کی؟ تو جواب دینے والا یہ جواب دے گا کہ تبع تابعین نے صحابی مقلد کو چھوڑ دیا، تابعی میں سے کسی کو اپنا مقلد امام بنا لیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ امام کون ہے تابعی میں سے جس کی تبع تابعین تقلید کیا کرتے تھے؟ اور مزید آئیے سوالات۔ اب تبع تابعین کے بعد بہت سے ائمہ کرام آئے، امام ابو حنیفہ نے کس کی تقلید کی؟ یا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کے سب مجتہد تو نہیں تھے، اب انہوں نے کس کی تقلید کی؟ آخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیوں یہ بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ تقلید کا رواج 4 صدی ہجری میں ہوا؟ میں تو اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں جتنے بڑے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب 4 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا تو اور بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 3 صدی ہجری میں، 2 صدی ہجری میں اور 1 صدی ہجری میں، یعنی زمانہ صحابہ میں، زمانہ تابعین میں، زمانہ تابع تابعین میں اور تبع تابعین کے زمانے میں آخر اس آیت پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر عمل ہوا تو کیسے ہوا؟ ذرا ہمیں بتا دیں، میں بھی کچھ سیکھ لوں گا، کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں ایسے ملنا چاہتا ہوں جیسے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے۔ اور میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے ابو بکر کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے